اور عمران کو تو میں نے یہاں سے خود ہلاک کیا تھا، وہ کار کے ساتھ جل چکا ہے، پھر یہ کال کیسے ہو سکتی ہے؟ گرینڈ چیف نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ باس آپ خود سن لیں، یہ 10 منٹ پہلے کی کال ہے، دوسری طرف سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران کی آواز مشین پر ابھری۔ وہ کسی کیپٹن حمید سے بات کر رہا تھا۔ کال مسلسل چلتی رہی اور بوڑھے کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا جہان کی حیرت اکٹھی ہو کر اس کے کانوں میں اتر رہی ہو۔ کال کا سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا، پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ آپ نے کال سن لی ہے باس؟ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہاں سن لی ہے، بوڑھے نے کہا اور جھنجھلائے ہوئے انداز میں مشین کا بٹن آف کر دیا۔ اس کے چہرے کے عضلات ابھی تک بگڑے ہوئے تھے اور آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ چند لمحے اسی عالم میں بیٹھا رہا جیسے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔ کال کی ٹیپ میرے پاس پہنچاؤ، بوڑھے نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر مشین کے تمام بٹن آف کر کے اس نے کرسی کی نشست سے سر ٹکا دیا۔ اس کا ذہن ابھی تک بونچال کی زد میں تھا۔ چند لمحوں بعد کیبن کا دروازہ کھلا اور وہی روبوٹ اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک چھوٹی سی ڈبیا بوڑھے کے سامنے میز پر رکھی اور واپس چلا گیا۔ بوڑھا چند لمحے غور سے اس ڈبیا کو دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا وہ اٹھا۔ اس نے ڈبیا ہاتھ میں پکڑی اور کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ مشینوں والے کمرے سے نکل کر وہ ایک راہداری میں آیا اور پھر راہداری کے آخر میں ایک بند دیوار کے سامنے رک گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مٹھی بینچی اور پھر اس مٹھی کو مخصوص انداز میں دیوار پر 3 بار مارا۔ تیسری بار بند مٹھی مارتے ہی دیوار درمیان سے ہٹ گئی اور اب وہاں ایک فولادی دروازہ نظر آنے لگا جس کے اوپر سرخ رنگ کی چمکتی ہوئی لکیروں کا جال سا آدھا ترچھا گزرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ گرینڈ چیف نمبر 2 حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دروازہ نمودار ہوتے ہی گرینڈ چیف نمبر 2 نے مؤدبانہ انداز میں سر کو جھکاتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور وہ چمکتی ہوئی لکیروں کا جال غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ گرینڈ چیف مؤدبانہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اس کی پشت پر خود بخود بند ہو گیا۔ کمرہ انتہائی روشن تھا، روشنی اس کی دیواروں سے نکل رہی تھی، لیکن کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے خالی تھا۔ گرینڈ چیف کمرے کے درمیان میں آ کر رک گیا۔ دوسرے لمحے سرر سرر کی تیز آوازوں کے ساتھ زمین سے چھت تک اندھی شیشے کی دیواریں گرینڈ چیف کے درمیان کھڑی ہو گئیں اور گرینڈ چیف اس شیشے کی دیواروں میں قید ہو گیا۔ شیشے کا کمرہ نمودار ہوتے ہی اس میں ہلکے نیلے رنگ کی گیس بننے لگی اور گرینڈ چیف کا جسم یکلہت مفلوج ہو گیا۔ وہ جیسے کھڑا تھا ویسے کھڑا رہ گیا، لیکن اب وہ ہر قسم کی حرکت سے معذور ہو گیا تھا۔ دوسرے لمحے فرش نیچے اترتا چلا گیا، اس طرح جیسے کوئی لفٹ نیچے جاتی ہے۔ چند لمحوں بعد فرش رکا اور پھر شیشے کی دیواریں غائب ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی گرینڈ چیف کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ جس جگہ وہ پہنچا تھا وہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں ایسے شیشے کا بڑا سا کیبن تھا جس میں باہر سے اندر دیکھا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اندر سے باہر ہر چیز بخوبی اور واضح نظر آتی تھی۔ یہ سپر گرینڈ چیف کا خاص کمرہ تھا۔ گرینڈ چیف نمبر 2 اس کیبن کی دیوار کے سامنے جا کر رک گیا۔ سپر گرینڈ چیف کی خدمت میں گرینڈ چیف نمبر 2 حاضر ہونا چاہتا ہے، گرینڈ چیف نمبر 2 نے مؤدبانہ انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی شیشے کی دیوار درمیان سے پھٹ گئی۔ اب وہاں خلا نظر آ رہا تھا۔ گرینڈ چیف اندر داخل ہوا تو سامنے ایک بڑی اور شاندار میز کے پیچھے سپر گرینڈ چیف آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک لگائے ایک اونچی نشست کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے فائلوں کے ڈھیر موجود تھے۔ آؤ چیف نمبر 2، کیا رپورٹ لے کر آئے ہو؟ چیف باس نے اسپاٹ لہجے میں آنے والے بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس اہم ترین رپورٹ دینی تھی، اسی لیے میں خود حاضر ہوا ہوں، چیف نمبر 2 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور میز کے سامنے ایک کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ ہاں کیا ہوا اس علی عمران کا؟ کیا اس کا خاتمہ ہو گیا؟ چیف باس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ باس، یہ شخص واقعی انتہائی حیرت انگیز حد تک ڈھیٹ اور سخت جان ثابت ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کے ساتھ پروگرام طے ہو گیا تھا، میں نے نشورم سینٹر کے ایک کارکن شولڈر کو پاکیزیہ بھیجا کیونکہ وہ کافی عرصہ وہاں رہ چکا تھا اور اس شخص علی عمران سے اچھی طرح واقف بھی تھا اور اس سے اس کا رابطہ بھی تھا۔ ادھر راجکام سینٹر کی خصوصی تنظیم راجکام سینٹر کے چیف کی قیادت میں پاکیزیہ روانہ کی گئی۔ انہیں کام کرنے کے لیے خصوصی ہدایات دے دی گئیں۔ شولڈر کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اس تنظیم کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ راجکام تنظیم نے کام شروع کر دیا۔ مجھے روزانہ رپورٹیں ملتی رہیں۔ وہ عمران کے گرد جال تیار کر رہے تھے کہ اچانک ایک بار رپورٹ لینے کے لیے جب میں نے ایکس وائی ٹرانسمیٹر پر کال کی تو ٹرانسمیٹر کی اسکرین پر عمران کھڑا نظر آیا۔ وہ راجکام سینٹر کے چیف کے آفس میں تھا، لیکن ایکس وائی ٹرانسمیٹر کی چیکنگ مشین نے اس کی اصل تصویر سامنے کر دی، جس پر میں نے فوری طور پر ٹرانسمیٹر کا بم آن کر دیا اور وہ کمرہ جہاں وہ ٹرانسمیٹر موجود تھا اور اس سے ملحقہ کمرے تباہ ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ عمران ساتھ ہی ختم ہو گیا ہوگا۔ میں نے مزید چیکنگ کے لیے 30 ٹرانسمیٹر آن کی جو کہ تنظیم کی مخصوص کاروں میں نصب تھا، تو اس ٹرانسمیٹر سے ایک نئی بات سامنے آئی۔ عمران پہلے حملے سے بچ نکلا تھا اور اس کار میں موجود تھا۔
اور اس کار کی 30 ریز نے سامنے برآمدے میں پڑی ہوئی شولڈر کی لاش کو بھی نمایاں کر دیا۔ میں نے فوراً 30 ٹرانسمیٹر کو XY آپریٹنگ مشین سے لنک کیا۔ اس لنکنگ میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ لنکنگ کے بعد جب میں نے چیک کیا تو کار مین روڈ پر پہنچ چکی تھی اور وہ عمران اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور کار تھی جس کو کوئی غیر ملکی چلا رہا تھا اور وہ کار کافی فاصلے پر تھی۔ میں نے 30 ٹرانسمیٹر کا مخصوص بٹن آن کر دیا اور پھر XY کے ساتھ لنک کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ کار ایک خوفناک دھماکے سے تباہ ہو گئی اور عمران بھی اسکرین پر سے غائب ہو گیا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ عمران کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پھر میں راجگام سینٹر کی اس تنظیم کو سراغ لگانے کے لیے کوشش کرتا رہا لیکن کوئی چیز ٹریس نہ ہو سکی۔ چنانچہ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ لوگ کسی نامعلوم طریقے سے عمران کے ہاتھوں ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن پھر اچانک اوورسیز کال چیکنگ سینٹر سے ایک رپورٹ بھیجی گئی۔ یہ اس کال کی تھی جو اس وقت پاکیشیا اور ساگا لینڈ کے درمیان ہوئی اور حیرت اس بات پر تھی کہ یہ کال عمران اور ساگا لینڈ کے کنر فریدی کے درمیان ہو رہی تھی۔ چیف نمبر 2 نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس دوران چیف باس خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ اس نے درمیان میں بالکل کوئی دخل نہیں دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کنر فریدی کے متعلق تو یہ حتمی رپورٹ مل چکی تھی کہ وہ بم لگنے سے ہلاک ہو چکا ہے۔ البتہ وہاں کی حکومت نے اس کی موت کی خبر چھپا لی ہے اور اسے ملک سے باہر گیا ہوا بتایا جا رہا ہے، لیکن حکومت اسرائیل کے ذریعے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ پہلی بار چیف باس نے حیرت بھرے انداز میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ اس بات پر تو مجھے حیرت ہے۔ اس کال سے یہ واضح ہے کہ کنر فریدی صرف زخمی ہوا ہے، ہلاک نہیں ہوا، اور عمران بھی ٹھیک ہے اور ختم نہیں ہوا، اور مزید یہ کہ کنر فریدی اور عمران دونوں نے اس نقشے کو حل کر لیا ہے۔ اور آخری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ہیڈ کوارٹر کا محل وقوع بھی درست طور پر ٹریس کر لیا ہے۔ چیف نمبر 2 نے انکشافات کرتے ہوئے کہا اور چیف باس یہ باتیں سنتے ہی یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے کرسی کی نشست نے اسے اوپر کی طرف اچھال دیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس نقشے میں تو محل وقوع کی نشاندہی نہیں ہے۔ چیف باس کے لہجے میں شدید ترین حیرت تھی۔ میں کال کا ٹیپ لے کر آیا ہوں، آپ سن لیں، ہر بات واضح ہو جائے گی، چیف نمبر 2 نے کہا، اور پھر اس نے جیب سے ٹیپ نکال کر چیف باس کی طرف بڑھا دیا۔ چیف باس نے ٹیپ اٹھایا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکال کر میز پر رکھا اور ٹیپ اس میں ڈال کر بٹن آن کر دیا۔ کمرے میں عمران اور کنر فریدی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ چیف باس کا چہرہ ہر بات کے ساتھ بگڑتا جا رہا تھا۔ جب ٹیپ ختم ہوئی تو چیف باس نے بٹن آن کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ طوفان سر پر آ گیا ہے جس کا خطرہ مجھے پہلے سے تھا۔ ہم دونوں کے معاملے میں ہر لحاظ سے ناکام رہے ہیں، چیف باس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ اس بات صورتحال سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، کنر فریدی کو ٹریس کر کے اس کا خاتمہ تو آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سال عمران کا فوری خاتمہ انتہائی ضروری ہے، گرینڈ چیف باس نمبر 2 نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں آؤ میرے ساتھ، چیف باس نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنی نشست پر ایک دروازے کی طرف بڑھا۔ گرینڈ باس نمبر 2 بھی کرسی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ دروازہ کھول کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئے جس کی سامنے والی دیوار پر دیوار کی لمبائی چوڑائی جتنی ایک اسکرین نصب تھی۔ اس مشین کے سامنے ایک کرسی تھی۔ چیف باس اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ نمبر 2 اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ چیف باس نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مشین کے آپریٹ ہوتے ہی اسکرین روشن ہو گئی اور پھر چند جھماکوں کے بعد اسکرین پر ایک سیاہ نقاب پوش کی تصویر ابھر آئی۔ اول سینٹر نمبر 60 آن دی لائن۔ اسکرین کے آتے ہی ایک بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ سپر گرینڈ چیف، چیف باس نے کرخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلہت مودبانہ ہو گیا۔ تمہارے پاس پاکیشیا کے عمران کی تصویر اور دیگر تفصیلات پہنچ چکی ہیں۔ تم نے فوری طور پر پلاننگ نمبر 3 پر عمل کرنا ہے۔ پاکیشیا سے اڑنے والا کوئی جہاز، چاہے وہ فوجی ہو یا سول یا پرائیویٹ، تمہاری نظروں سے بچ کر نہ نکلے، اور جیسے ہی عمران ٹریس ہو اس جہاز کو میزائلوں سے ہٹ کر دو اور روزانہ کی رپورٹ مجھے دو۔ اوکے، چیف باس نے کہا۔ یس باس، اوکے، میں فوری طور پر آپریشن سٹارٹ کر دیتا ہوں، سیاہ نقاب پوش کی آواز سنائی دی اور چیف باس نے مشین کا ایک بٹن دبا کر اس کے نیچے لگی ہوئی ناپ کو گھمانا شروع کر دیا۔ اسکرین پر جھماکے شروع ہو گئے اور پھر جیسے ہی چیف باس نے ہاتھ ہٹایا اسکرین پر ایک سرخ نقاب پوش کی تصویر ابھر آئی۔ موونگ آپریشن 001 آن دی لائن۔ سرخ نقاب پوش کی آواز کمرے میں گونجی۔ سپر گرینڈ چیف، چیف باس نے کہا۔ یس باس، سرخ نقاب پوش کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ آپریشن وکٹری کا آغاز کر دو۔ پاکیشیا سے باہر آنے والی تمام ٹرینیں، کاریں، بسیں، ٹرک اور اس قسم کی تمام سواریاں، چاہے وہ پاکیشیا کی حدود سے کسی طرف سے بھی نکل رہی ہوں، چیکنگ سے باہر نہیں ہونی چاہیے، اور جیسے ہی ٹارگٹ عمران سامنے آئے اسے ہٹ کر دو۔ روزانہ مجھے رپورٹ دو، چیف باس نے کہا۔ یس باس، سرخ نقاب پوش نے کہا، اور چیف باس نے ایک بار پھر بٹن دبا کر ناپ گھمانی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر نیلے رنگ کا نقاب پہنے ایک چہرہ ابھر آیا۔ ماسٹر سینٹر نمبر 31 آن دی لائن۔ نیلے نقاب پوش کی آواز سنائی دی۔ سپر گرینڈ چیف، چیف باس نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔
प्लान नंबर 4 पर फौरी अमल शुरू कर दो। पाकिस्तान की समुद्री हदूद से निकलने वाली हर जहाज़, चाहे वो मुसाफिर हो या माल बरदार, तमाम माल बरदार कश्तियाँ, मुसाफिर कश्तियाँ, आम लांचे, माहीगीरों की कश्तियाँ, सब चेक करो। टारगेट इमरान जिसमें नजर आए उससे हिट कर दो और मुझे रोजाना रिपोर्ट दो। ओके, चीफ बास ने कहा। यस बास। ओके, नकाब पोश ने कहा और चीफ बास ने बटन दबाकर दोबारा नाप को घुमा दिया और फिर एक और बटन दबाकर उसके नीचे मौजूद नाप को दाएं तरफ घुमा दिया। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर एक इमारत उभरी और फिर इस इमारत के अंदर एक कमरा नजर आने लग गया। कमरे के अंदर एक कोविल जैसा आदमी मेज के पीछे बैठा फाइलों को चेक कर रहा था। चीफ बास ने एक और बटन घुमाया तो वो आदमी बुरी तरह चौंका और फिर उसकी नजरें सामने दीवार की तरफ उठ गईं और वह यकलहत मोदिब हो गया। RN सेंटर 1 सर। इस आदमी के लब हिले और आवाज़ इस कमरे में सुनाई दी। सुपर ग्रैंड चीफ बास ने कहा। यस बास। वो आदमी और भी ज़्यादा मोदिब हो गया। पाकिस्तान के गिर्द तमाम सेंटर्स को अलर्ट कर दो। टारगेट इमरान जिस मुल्क में नजर आए उसके खिलाफ पूरी कुव्वत से एक्शन में आ जाओ। मंसूबे के मुताबिक ऑल सेंटर 61 मूविंग ऑपरेशन 001 और सी मास्टर नंबर 31 को ऑपरेशन का हुक्म दे दिया गया है। वो तुमसे राब्ता रखेंगे। इमरान जहां नजर आए उसे उड़ा दो और हर सूरत में, हर कीमत पर, और मुझे रोजाना रिपोर्ट दो। चीफ बास ने कहा। ये सर। इस आदमी ने कहा और चीफ बास ने मुख्तलिफ बटन दबाकर मशीन ऑफ कर दी और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुझे पहले से ही खतरा था कि तुम नाकाम रहोगे, इसलिए मैंने मुकम्मल प्लानिंग कर ली थी। अब इमरान किसी सूरत भी मुल्क से बाहर निकल कर नहीं जा सकता। कदम कदम पर मौत उसका पीछा करेगी। चीफ बास ने ठहरे हुए लहजे में कहा। यस बास, आप ग्रेट हैं और आपकी प्लानिंग बेदाग है। ग्रैंड चीफ ने कहा। आप तुम जा सकते हो। अब सूरत हाल को मैं खुद कंट्रोल करूंगा, चीफ बास ने कहा और ग्रैंड चीफ नंबर 2 तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान को जब होश आया तो वो अस्पताल में मौजूद था। होश में आते ही उसने सबसे पहले अपने जिस्म को हिला जुला कर देखा। उसका जिस्म बिल्कुल सही था। बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी लेकिन बाजू हरकत कर रहा था। इमरान हैरान था कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गया। बेहोश होने से पहले आखिरी एहसास उसके जहन में मौजूद था। वो किसी गाड़ी की ब्रेकों की चीखों के साथ जिस्म पर बेपनाह बोझ का एहसास था और उसी एहसास से उसके जहन ने यही नतीजा निकाला कि वो सड़क पर गिरने के बाद किसी गाड़ी के पहियों तले आ गया है। लेकिन अब होश में आने के बाद उसका सारा जिस्म सही सलामत था। कोई हिस्सा रोंदा हुआ नहीं था, सिर्फ बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और फिर डॉक्टर इफ्तिखार अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर इफ्तिखार को देखते ही इमरान समझ गया कि वो सीक्रेट सर्विस के खसूसी अस्पताल में है, क्योंकि डॉक्टर इफ्तिखार इस अस्पताल का इंचार्ज था। ओ इमरान साहब, आप होश में आ गए। डॉक्टर इफ्तिखार ने मुसरत भरे लहजे में कहा। जनाब, बंदा डीठ होना चाहिए, होश में आने में देर नहीं लगती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो उठकर बैठ गया। वैसे आप सिर्फ हाली हुली डीठ नहीं बल्कि डीठ आज़म हैं। खौफनाक हादसों में जख्मी होकर आते हैं और फिर होश में यूं आ जाते हैं जैसे आदमी साइकिल से गिर पड़ा हो। डॉक्टर इफ्तिखार ने हंसते हुए कहा। बहैसियत इमरान, डॉक्टर इफ्तिखार के साथ इमरान की बड़ी दोस्ती थी, इसीलिए डॉक्टर इफ्तिखार और उसके दरमियान अक्सर नोक जोक चलती रहती थी। असल में तुम जैसे डॉक्टरों की खौफ से आदमी को होश में आना पड़ता है। कम से कम आरियां दरांतियां चलती अपनी आंखों से तो देख ले, इमरान ने कहा और डॉक्टर इफ्तिखार बेइख्तियार हंस पड़ा। आप बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ हल्की सी बेहोशी थी, बाजू पर ज़र्ब थी जिस पर पट्टी बांधी गई है। डॉक्टर इफ्तिखार ने कहा। मुझे यहाँ लेकर कौन आया था? इमरान ने बिस्तर से नीचे पैर लटकाते हुए कहा। कोई नौजवान था, गेट पर ही छोड़कर चला गया। मैंने X2 को इत्तला कर दी थी। और इमरान साहब, आखिर आपके पास कौन सी गीडर संकी है कि X2 जैसा आदमी बार बार आपकी हैरियत पूछता रहता है? डॉक्टर इफ्तिखार ने कहा। गीदड़ संगी नहीं, शीर संगी है, उसी के खौफ से सारे लरसते रहते हैं। अच्छा शुक्रिया डॉक्टर, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। वो इस वक्त उसी लिबास में था जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन खड़े होते ही उसे एक ख्याल आया तो जल्दी से उसने मुंह पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे अब ख्याल आया था कि वो तो गैर मुल्की बास के मेकअप में था। आपका मेकअप उधर गया था, आधे से ज़्यादा चेहरा असली था, आधे से ज़्यादा नकली, इसीलिए मैंने सारा असली कर दिया बीटा बॉक्स इस्तेमाल करके। डॉक्टर इफ्तिखार ने उसे मुंह पर हाथ फेरते देखकर असल बात समझकर कहा। वो फिर तो तुम्हें किसी सर्कस में नौकरी दिलाई जा सकती है, यहाँ हम देखते रहते हो वहाँ खूबसूरत चेहरों का मेकअप करते रहोगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो तेज़ से कदम उठाता कमरे से बाहर आ गया। डॉक्टर इफ्तिखार भी हंसता हुआ उसके साथ था। ज़रा अपने डॉक्टर को कहो मुझे मेरे फ्लैट तक छोड़ाए, इमरान ने डॉक्टर इफ्तिखार से कहा और डॉक्टर इफ्तिखार ने सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद इमरान डॉक्टर इफ्तिखार की कार में बैठा फ्लैट की तरफ बढ़ा जा रहा था। अब वो बैठा सोच रहा था कि उसे अस्पताल कौन छोड़ गया होगा, क्योंकि इस अस्पताल का पता तो सिर्फ सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को है, और अगर उनमें से कोई इमरान को छोड़ने आता फिर लाजमन डॉक्टर उसे पहचान जाता, क्योंकि वो सीक्रेट सर्विस के सारे मेंबरान से वाकिफ़ था। और उसके साथ साथ लाजमन वो X2 को भी इत्तला कर देते, जबकि डॉक्टर कह रहा था कि X2 को इत्तला उसने दी थी। ड्राइवर ने उसे फ्लैट के सामने छोड़ा तो वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। सुलेमान बावर्ची खाने में मसरूफ़ था। इमरान ने उसे छेड़ने की बजाय ड्राइंग रूम में जाकर टेलीफोन संभाल लिया और चंद लम्हों बाद ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ रिसीवर पर सुनाई दी।
عمران بول رہا ہوں اپنے فلیٹ سے، یہ مجھے ہسپتال کون چھوڑ گیا تھا؟ عمران نے براہ راست سوال کرتے ہوئے کہا۔ او عمران صاحب، اس دفعہ اللہ کا بڑا کرم ہوا، ٹائیگر اتفاق سے جائے حادثہ سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک کار خوفناک انداز میں تباہ ہوئی پڑی ہے اور ایک اور کار کے پہیے آپ کے ساتھ سے صرف چاند انچوں کے فاصلے پر رک گئے اور آپ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کافی لوگ وہاں موجود تھے۔ آپ کا آدھا چہرہ سڑک سے رگڑ کھا کر اصل صورتحال میں تھا، اسی لیے ٹائیگر آپ کو پہچان گیا اور پھر اس کے پوچھنے پر کار والے نے بتایا کہ وہ کار کے پیچھے آ رہا تھا کہ اچانک آپ نے چلتی کار میں سے چھلانگ لگائی اور اسی لمحے ایک خوفناک دھماکے سے آپ کی کار پھٹ گئی۔ اس آدمی نے ہنگامی بریک لگائے کیونکہ آپ اس کے پہیوں کی براہ راست زد میں تھے۔ بہرحال قسمت اچھی تھی کہ کار آپ کے سر سے صرف چاند انچوں کے فاصلے پر رک گئی۔ البتہ تباہ ہونے والی کار کا ایک دروازہ آپ پر آ گرا تھا اور شاید اسی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ بہرحال ٹائیگر نے آپ کو فوری ہسپتال پہنچا دیا اور پھر مجھے اطلاع دے دی گئی، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر افتخار اطلاع دے چکا تھا۔ بلیک زیرو نے جواب میں پوری تفصیل ہی بتا دی اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس پر واقعی قدرت نے اسے بچا لیا تھا، ورنہ وہ پیچھے آنے والی کار سے یقیناً کچلا جاتا۔ اس غیر ملکی کا کیا حال ہے؟ آرام کر رہا ہوگا، عمران نے کہا۔ او عمران صاحب، اس کی بات کرنی تھی، وہ تو لمبے آرام پر چلا گیا ہے۔ میں رات اس کا پتہ کرنے گیسٹ روم میں گیا تو اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جو تحقیقات کی ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ اس نے اپنے ناخن کے نیچے کوئی زہریلی سوئی چھپا رکھی تھی۔ وہ سوئی اس نے اپنے بازو میں گھونپ لی کیونکہ اس کے بازو میں سوئی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا ناخن دانتوں سے اکھاڑا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی لاش بھر کی بٹی میں ڈال دو، وہ ویسے بھی اب میرے لیے بیکار ہو چکا ہے، اور کیمپ ہاؤس میں ہمارے لیے مصیبتوں کو بھی ختم کروا دو، یہ لوگ کسی بھی وقت ہمارے لیے مصیبت بن سکتے ہیں، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب وہ نہتے اور بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ معصوم اور شریف لوگ نہیں ہیں، پیشہ ور قاتل اور خوفناک مجرم ہیں، ان کے ہاتھ نہ جانے کتنے معصوم افراد کے خون سے رنگے ہوئے ہوں، اس لیے ان پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، ایسا ہی ہوگا، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور سنو، ٹیم کے تمام ممبرز کو الرٹ کر دو، انہیں دانش منزل میں بلا کر حلقہ موت کے بارے میں بریفنگ دے دینا، اب میں جلد از جلد اس قصے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، کب تک انہیں تیار رہنے کے لیے کہہ دوں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ بس کسی بھی وقت، میں نے تھوڑے سے انتظامات کرنے ہیں، اس کے علاوہ کنر فریدی سے بات کرنی ہے، شاید وہ بھی ساتھ جانے پر تیار ہو جائے، تو پھر اس سے بات کرنے کے بعد فائنل پروگرام طے کروں گا، عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو نے اوکے کہہ دینے پر ریسیور رکھا۔ عمران نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس کا خیال تھا کہ سر سلطان کا فون ہوگا، انہیں ہسپتال سے معلوم ہوا ہوگا تو وہ اب خیریت پوچھنا چاہتے ہوں گے، انہیں ہسپتال سے معلوم ہو گیا ہوگا اور انہیں رسمی فکروں سے اس سے چڑ تھی۔ پلیز کوئی مچھر مار دوا ہو تو اپنے آپ پر چھڑک لیں، کم از کم ایک سے تو جان چھوٹے، عمران نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ مجھے تو تم خود مچھر لگ رہے ہو، دوسری طرف سے کیپٹن حمید کی غسیلی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا اور پھر کیپٹن حمید سے نوک جھونک ہوتی رہی۔ اس کے بعد کنر فریدی سے بات ہوئی اور جب عمران کو پتہ چلا کہ کنر فرید شدید زخمی ہے تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کنر فریدی بھی اسی حلقہ موت کے چکر میں زخمی ہوا تھا۔ عمران نے اسے اپنے متعلق بھی تفصیل بتا دی اور آخر میں جب کنر فریدی نے اسے نٹار بیٹ کا مطلب جزائر فجی بتایا تو اس کا دل بلیوں اچھل پڑا۔ اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس کا خیال یہی تھا کہ ایک بار پھر وہ ڈاکٹر صدیقی سے جا کر اس بارے میں مغز ماری کرے گا۔ بہرحال اب کنر فریدی کے جانے کا تو سوال ہی نہیں رہا تھا، اسی لیے عمران نے بات ختم کر کے خود ہی پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ جزائر فجی پاکیزہ سے بے حد دور واقع تھے، تقریباً دنیا کے دوسرے کنارے پر، اور پھر سمندر کی تہہ میں موجود ہیڈ کوارٹر تک پہنچنا اور پھر اسے تباہ کرنا، یہ واقعی ایک کٹھن مرحلہ تھا اور عمران چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کرے۔ اسے ان سب خطرات کا پوری طرح احساس تھا جو اس مشن میں پیش آ سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حلقہ موت بہت وسیع اور بے پناہ وسائل کی حامل تنظیم ہے، اور یہ بھی کوئی بعید از قیاس بات نہیں کہ اس غیر ملکی گروپ کے خاتمے کی تفصیلات ان تک پہنچ گئی ہوں گی، کیونکہ جس طرح ٹرانسمیٹر اور پھر کار تباہ کی گئی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لوگ بے حد ہوشیار اور جدید وسائل کے حامل ہیں۔ عمران ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اپنے خاص کمرے میں آیا اور پھر لباس بدل کر وہ بستر پر لیٹ گیا۔ یہ اس کا خاص انداز تھا، اس طرح وہ بڑے اطمینان سے گہری اور ٹھوس منصوبہ بندی کر لیتا تھا۔ ٹائیگر کو ہسپتال سے اطلاع مل چکی تھی کہ عمران صحت یاب ہو کر واپس فلیٹ پہنچ چکا ہے۔ اس نے فلیٹ پر بھی فون کیا، لیکن سلیمان نے اسے بتایا کہ عمران اپنے خاص کمرے میں ہے جہاں اسے ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا، تو ٹائیگر نے ریسیور رکھ دیا۔ ویسے بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ صرف اس حادثے کی تفصیلات عمران کو بتانا چاہتا تھا۔ یہ تفصیلات وہ پہلے ایکس 2 کو بتا چکا تھا، اسی لیے اسے بھی یہ خیال آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے ایکس 2 نے یہ تفصیلات بتا دی ہوں، لیکن اس کے ذہن میں البتہ یہ خلش موجود تھی کہ آخر عمران کس چکر میں زخمی ہوا ہے، کیونکہ حلقہ موت کے سپر ایجنٹوں کے قتل کے بعد کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا تھا، لیکن عمران کے اس طرح زخمی ہونے اور کار کی تباہی بتا رہی تھی
کہ عمران کسی اور چکر میں پھنسا ہوا ہے جس میں معاملات ہاتھ سے آگے بڑھ چکے ہیں اور عمران نے اسے اس معاملے کی کوئی ذمہ داری نہیں سونپی تھی۔ ویسے یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ عمران ہر کیس میں اسے ملوث کرے، یہ تو جب اسے ضرورت پڑتی تھی تو وہ اس کے ذمہ ڈیوٹی لگا دیتا تھا، لیکن ٹائیگر اپنے ذہن کا کیا کرتا؟ خلش بہرحال موجود تھی اور ٹائیگر کی فطرت تھی، جب کوئی خلش اس کے ذہن میں پیدا ہو جاتی تھی تو پھر اسے اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک وہ اسے دور نہ کر لے۔